طاہا احمد، وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جو مقام لطیفہ روح کا ہے اس کے برابر میں کچھ بلنک ہو رہا ہے۔ جب اس پر توجہ کرتا ہوں تو مجھے گرین روشنی آنکھوں میں لگتی ہے۔ میری آپ سے خاص بنتی ہے، لطائف میں بہت بہتر ذکر ہو رہا ہے، نص پر کرم کر دیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ذکر لیا اور ان کا ذکر چل گیا، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ بہترین تو یہ ہے، ریکمینڈڈ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ روزانہ 15-20 منٹ اپنی روحانی جو گروتھ ہے اس کے لیے 15-20 منٹ روزانہ نکالیں۔ اگر آپ کو اپنے ایمان کی پرواہ ہے، آپ کو اللہ سے لو لگانی ہے، 20 منٹ نکالیں اور اس میں ذکر جہر کریں۔ ذکر کا طریقہ تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا۔ پہلے نفی اثبات کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات ہے۔ اس کے بعد اثبات کا ذکر ہوتا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یہ ضربے لگانی۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے۔ 3 مین اذکار ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف ہے اور استغفار ہے۔ درود شریف جو ہم کو ریکمینڈ کیا گیا ہے سرکار کی بارگاہ مبارک سے، وہ ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ اس میں ذات ہے حضور کا، اس میں براہ راست حضور کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ رحمت کے لیے نہیں ہے درود، یہ فیض کے لیے ہے، نسبت مصطفیٰ جوڑنے کے لیے ہے۔ صحیح ہے؟ آپ جب یہ درود شریف پڑھیں گے تو پورے سینے پر 5 لطائف پر محمد ایسے لکھیں گے کہ ہر لطیفے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک جو حرف ہے وہ آتا رہے۔ تو پورے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے درود شریف پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اس کے بعد ہے استغفار۔ تو جب استغفار جو کرنا ہے تو پھر لطیفہ نفس کے اوپر اس میں اللہ کا تصور کرنا ہے، استغفر اللہ، یہ پورا پڑھنا ہے، ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا۔ تو یہ آپ نے 20 منٹ کے لیے ذکر جہر اپنی روحانی ترقی کے لیے، مشق کے لیے کرنا ہے، ضروری ہے یہ۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، صحیح ہے نا؟ کیونکہ جو چیز ضروری ہے اس کے لیے آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اور اللہ کی راہ پر چلنے سے زیادہ ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترقی ہو تو پھر یہ 20 منٹ رات کو فارغ ہو جائیں، جب اگر آپ کی بیگم بھی ذکر لے چکی ہیں تب تو اور بھی بہت اچھی بات ہے، اپنی وائف کو بھی بٹھا لیں، دونوں میاں بیوی بیٹھ کے ضربے لگائیں، 20 منٹ ذکر جہر کریں۔ ذکر جہر جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، کنسنٹریشن کے لیے۔ اس کے علاوہ جو صبح شام گناہ ادھر ادھر سے اڑ اڑ کے لگتے رہتے ہیں اور آپ ادھر ادھر کی نظر پھرتی رہتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، شام کو بیٹھ کے 20 منٹ ضربے لگائیں، ذکر جہر کریں، تو وہ اللہ کے کرم سے سارا کا سارا جو غلاظت اور گند ہوگا وہ ذکر جہر کی برکت سے روزانہ دھل جائے گا، اور آپ کی جو ہے روحانی ترقی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اگر آپ کے گھر میں 3-4 افراد ہیں ہم خیال ذکر لیا ہوا ہے تو 3-4 بیٹھ کے ذکر کر لیں۔ لیکن ترقی کے لیے اب یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی نا، کوئی کہتا ہے جی مجھے فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، بندش کرا دی، کاروبار نیچے ہو گیا، یہ ساری چیزیں اس سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ روزانہ 20 منٹ ذکر کرنا ہے آپ نے، ذکر جہر۔
گھروں میں جو جنات گھسے ہوئے ہیں، شیطانی مخلوقیں گھسی ہوئی ہیں، وہ نکل جائیں گی۔ اس کے علاوہ بلا وجہ کبھی کبھی میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، بیتوکی باتیں کر رہا ہے میاں، کبھی بیوی بیتوکی باتیں کر رہی ہے، اب ان کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ اس وقت بیوی کے اوپر کوئی جن بیٹھا ہوا ہے اور اسے یہ بلوا رہا ہے، اور وہ اس سے بغض رکھ لے گا، یا شوہر کے اوپر جن آ کر کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے لیے بکواس کرا کے چلا گیا، تمہاری لڑائی ہو گئی۔ لیکن جب روزانہ ذکر جہر کرو گے تو یہ تمام چیزیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، ذکر میں بھی جو ہے برکت ہوگی، ذکر بھی آپ کا تیز چلے گا، گھر بھی پاک صاف ہوگا، ماحول پاک صاف ہوگا، آپ کے نفس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو یہ جو ذکر کی محفل ہے یہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ اچھا، جو ذکر کی جو محفل ہے اس کے لیے ضروری ہے، جیسے میں نے بتایا نا کہ ذکر کے 3 تو ابتدائی اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد الا اللہ، اس کے بعد اللہ، یہ 3 اذکار ہیں، پھر درود شریف ہے اور استغفار ہے، اور اس کے بعد ہے ذکر خفی چند لمحوں کے لیے۔ تو آپ نے جو ذکر کرنا ہے، جیسے اب لا الہ الا اللہ پہلا ذکر ہے، تو یہ آپ نے 101 دفعہ کرنا ہے، 102 ہو جائے لیکن 101 سے کم نہ ہو۔ اچھا، میں پہلے کہنے والا تھا کہ ایک تسبیح کریں، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ لوگوں نے تسبیح جو ہے وہ 99 بیٹس کی بنائی ہے، 99 یا پتہ نہیں 101 کی تو نہیں ہے نا، تو تسبیح پکڑ لیں لیکن 1-2 زیادہ کر لیں اس میں۔ یہ ذکر کرنا بڑا ضروری ہے آپ کے لیے۔ جب آپ یہ ذکر روزانہ کا شروع کریں گے تو آپ کی 99% پرابلمز ویسے ہی حل ہو جائیں گی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عالم الغیب ہے، لیکن ایک خاص فرشتے روزانہ اس دنیا میں آتے ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ہاں بھائی کوئی خاص چیز دیکھی دنیا میں گئے تھے تم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویسے تو بہت کچھ دیکھا، لیکن خاص چیز یہ دیکھی کہ مختلف زبان بولنے والے، مختلف جگہوں کے لوگ ایک جگہ بیٹھ کے کیف و مستی کے عالم میں تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اچھا وہ میری کسی بات سے خوف زدہ تھے؟ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے بری کر دیا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ایک بندہ اور تھا، وہ ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے لیے نیت سے آ نہیں رہا تھا، گزر رہا تھا وہاں سے، وہ ذکر کی آواز سن کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ جو ذکر اللہ ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے اللہ کا ذکر کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بڑے بڑے جو اولیاء اور فقراء گزرے ہیں، جیسے کہ آپ اگر دیکھیں تو مولانا اشرف علی تھانوی کے جو پیر و مرشد تھے، امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے طریقت پر کئی کتابیں لکھی، زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو، شاید اس لیے کہ وہ بغض پیدا کر دیا گیا ہے نا، کہ بھئی وہ تو دارالعلوم دیوبند کے تھے، ایک نفرت اور بغض پیدا کر دیا گیا ہے نا لوگوں کے دلوں میں کہ جی اشرف علی تھانوی صاحب کا تعلق تو دارالعلوم دیوبند سے تھا، حالانکہ انہوں نے طریقت پر مبنی کئی کتب لکھی ہیں۔ ان کے مرشد امداد اللہ مکی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل ذکر لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد الیاس کاندھیلوی صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی ہندوستان میں، یہ جو تبلیغی جماعت رائے ونڈ میں آج موجود ہے، اس کی بنیاد ہریانہ ہندوستان میں رکھی گئی، اور اس کے جو بانی تھے ان کا نام ہے محمد الیاس کاندھیلوی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل الاعمال۔ فضائل الاعمال میں انہوں نے بہت سی احادیث مبارکہ لکھی جن میں ذکر الہی
کی عظمت اور افادیت کا انہوں نے جو ہے لکھا ہے۔ تو مولانا الیاس کاندھیلی صاحب نے فضائل الاعمال کی کتاب میں جو باب تھا فضائل ذکر کا، وہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی تقسیم کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم کافروں سے جہاد کر رہے ہو، اپنی تلواروں ان کی گردنوں پر مار رہے ہو اور وہ تمہاری گردنوں پر تلواریں مار رہے ہو، اور تم اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر رہے ہو، اس سے بھی بڑا عمل نہ بتاؤں؟ اب صحابہ اکرام کا جو سسپینس تھا وہ عروج پر پہنچ گیا کہ جی یہ کون سا عمل ہے؟ اب دیکھو نا بھائی، جہاد کریں آپ، کافروں کو ماریں، کافر آپ کو ماریں، آپ اللہ کی راہ میں شہید ہوں، اس سے بڑھ کر کیا عمل ہوگا؟ لیکن حضور نے ان کو حیرت زدہ کر دیا کہ بھئی اس سے بھی بڑا عمل ہے میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اور دیکھو قرآن شریف کیا کہتا ہے، قرآن شریف نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اے بندے، فَاذْكُرُونِی، اگر تو میرا ذکر کرے گا، اذکرکم، تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب دیکھیں عبادات تو اور بھی بہت ساری ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ساری عبادات ہیں، لیکن کوئی عبادت ایسی ہے کہ بھئی اللہ یہ کہے کہ بھئی تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھوں گا، ہیں؟ تم میرا حج کرو میں تمہارا حج کروں، نہیں ہے، لیکن ذکر کے لیے ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جو میں نے ایمان کی دولت تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا اگر کرنا ہے تو تم میرا ذکر کرو۔ ذکر کرنا ہی اللہ کا شکر کرنا ہے۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي۔ اور جو میں نے ایمان تمہیں عطا کیا ہے اس کا جو شکر ادا کرنا ہے، وہ شکر ادا کرنا اس صورت میں ہوگا کہ میرے نام صبح شام لو۔ ایک جگہ سورہ مزمل میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اپنے رب کے اسم کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے رشتے ناطے توڑ کر فقط اپنے مولا کا ہو جا، فقط اپنے رب کا ہو جا، اس میں گم ہو جا، کھو جا۔ اب یہ توحید کا جو درس ہے وہ ذکر اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جو عمل ہے بندے کا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اب جیسے قرآن شریف کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اور ذکر کو نتھی کر دیا ہے، نماز کو اور ذکر کو باندھ دیا ہے ایک رشتے میں۔ نماز کے ساتھ ذکر اللہ ضروری ہے، نماز بھی ہو اور اس کے ساتھ نماز جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی وہ تبھی روکے گی جب نماز کی نالی میں ذکر اللہ کی گولی ہوگی۔ نماز برائی سے کب روکے گی؟ ضربے لگائیں، جھوم جھوم کے ضربے لگائیں، شیطان کی مجال نہیں کہ ذکر اللہ میں کوئی وسوسہ آ جائے۔ باقی کوئی بھی عبادت آپ کر لیں وسوسے تیار کھڑے ہیں، لیکن جب آپ ذکر اللہ کریں گے تو کیا مجال ہے کوئی وسوسہ آ جائے۔ آزما کے دیکھ لیں، ذکر کی جب ضربے لگائیں گے شیطان دور بھاگتا ہے، اس سے خوب ضربے لگائیں۔
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر زبان سے ہو رہا ہے، اور آپ کا دھیان، آپ کی جو توجہ ہے وہ آپ کی قلب پر مرکوز ہونی چاہیے، تصور ہو اس میں ذات اللہ کا، یہ دل پر تصور کریں، اور جب یہ کریں گے آپ تو اس سے دل کے اوپر جو غفلتوں کے پردے چڑھے ہوئے ہیں وہ پردے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو معراج بھی کر کے آ گئے، اللہ کے پاس سے ہو کے بھی آ گئے، اب آپ کو ذکر اللہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کا جو اسم ہے، اللہ کا جو ذکر ہے، مجھے اس سے انسیت ہے، وہ میرا مونس ہے، انسیت ہے۔ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، ایک دفعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں بھائی موسیٰ کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ انہوں نے کہا جی اللہ کو میں جو ہے ایسا چاہتا ہوں کہ تو کاش میرے گھر آ کے میرے ساتھ رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ اللہ کہے گا نہیں بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں تیرے گھر آ کے رہوں، لیکن برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ پھر ایسا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تو میرا ذکر کیا کر، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہمنشیں بن جاتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے، ہاں، جہاں تو میرا ذکر کرے گا تو مجھے وہاں پائے گا۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، من احب شیئا، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے، اکثر ذکرہ، وہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، کثرت کے ساتھ۔ اب جو اس حضور نے چبوترا بنوایا مسجد نبوی میں ہے، اور وہاں آ کے حضور کے جو پروانے تھے، حضور کے دیوانے جو تھے، اصحاب صفا، وہ آ کے کیا کرتے تھے چبوترے پہ بیٹھ کے؟ اصحاب صفا ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے، زور زور سے ضربے لگاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کیا فرمائی کہ اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو کہ کوئی منافق آئے تو تم کو دیکھ کے کہے دیکھو ریاکاری کر رہے ہیں، اتنی شدت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد حضور صحابہ سے پوچھتے کہ کیا اس وقت مسجد میں سارے اپنے ہی ہیں؟ اور جب صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ سارے اپنے ہی ہیں، تو پھر آپ حکم فرماتے کہ مسجد کا دروازہ بند کر دو۔ مسجد کا دروازہ حضور کے حکم پر بند کر دیا جاتا، اور پھر حضور لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے، اور مسجد نبوی ذکر جہر سے گونجتی۔ مسجد نبوی اس ذکر اللہ کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ مسجد مسجد، گھر گھر، ہر جگہ ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہوں، تاکہ شیطان ہمارے گھروں سے بھاگے، شیطان ہماری گلیوں سے بھاگے، ہمارے شہروں سے بھاگے، ہمارے دلوں سے نکل کر بھاگ جائے۔ بس یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ پوری ایک تسبیح 101 دفعہ یہ ذکر کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ضربے کیسے لگائیں گے؟ میں دعوت دے رہا ہوں ندیم بھائی کو کہ ایک ایک لفظ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں کو بتائیں کہ ذکر کیسے کرنا ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ
کتنی دفعہ کرنا ہے، تصور کیا کرنا ہے، صحیح ہے؟ یہ بھی بتائیں کہ ذکر کی محفل کرنی ہے تو باوضو ہو کر کے کرنی ہے، صاف ستھرا کپڑا بچھا کر کے اس پہ بیٹھ کے کرنی ہے۔ تصور کیا ہوگا، ذکر خفی کتنی دیر کا ہوگا، یہ تمام چیزیں بتائیں تاکہ لوگ جو ہے اس کی چھوٹا سا ایک اس کا کلپ بنا کے محفوظ کر لیں اور اس کے مطابق پھر ذکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوھر شاہی مرحبا۔ آج میں آپ کو ذکر جہر کرنے کے طریقے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا ہے، سیدی یونس الگوہر نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو بھی سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے در فیض سے ذکر قلب کی دولت عطا ہو چکی ہے، وہ ذکر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور ان کو روزانہ ذکر کرنا ہے۔ یعنی جن کو ذکر قلبی عطا ہو گیا ہے سرکار گوھر شاہی کے فیضان کرم سے، وہ اپنی روحانی ترقی کے لیے روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ نکالیں اور اس میں انہوں نے بلند آواز کے ساتھ ذکر جہر جس کو کہتے ہیں وہ کرنا ہے۔ پہلا جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ نفی اسبات کا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ جو ہے، جب ہم اس ذکر کو کرتے ہیں تو وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم حلقے کے صورت میں ضربیں کس طرح سے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد الا اللہ کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد اللہ کا۔ اب اس میں ایک جو اہم نقطہ ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کم سے کم جو ذکر کی تعداد ہو جو آپ ذکر کریں وہ کم سے کم 101 مرتبہ ضروری ہے، ورنہ نور نہیں بنے گا۔ جب 101 پہ پہنچتا ہے ذکر کی تکرار کرتے کرتے تو اس میں اللہ جب 101 مرتبہ ٹکراتا ہے تب جا کے نور بننا شروع ہوتا ہے۔ 102 یا زیادہ ہو جائے لیکن 100 ہوگا تو وہ پھر نور نہیں بنے گا۔ 101 کم سے کم ضروری ہے، لہٰذا 101 سے اوپر کرنا ہے۔ اور جو تسبیح استعمال کی جاتی ہے اس میں کہیں 99 ہوتے ہیں دانے اور کہیں پر 100 ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے اوپر تسبیح پوری کرنے کے بعد تھوڑا سا ذکر اور زیادہ کریں۔ اب اس میں ایک بات یہ بڑی اہم فرمائی ہے کہ جب آپ ذکر کریں گے پھر اللہ کا مین ذکر کریں گے، اس کے بعد درود پاک کا ذکر ہوگا، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سرکار گوھر شاہی نے ہمیں بتایا کہ یہ درود جو ہے ذکر کے حلقے میں شامل کریں۔ کیوں؟ اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ برکت کے لیے نہیں بلکہ فیض کے لیے درود کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوگا، اس لیے وہ ذکر میں ضروری ہے۔ اور پھر پورے سینے پر اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھنا ہے، وہ بھی ہم ذکر کا حلقہ ترتیب دے رہے ہیں تو اس میں آپ ذکر میں شامل ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ تنہائی میں اکیلے میں ہیں اور ایسی کوئی جگہ آپ کو میسر نہیں آتی جہاں آپ کو وضو کے لیے ذکر بھی چھوڑنا پڑ جائے تو وہ آپ اکیلے میں تنہائی میں آپ کر لیں خاموشی کے ساتھ بغیر وضو کے۔ لیکن اگر آپ نے ذکر کرنا ہے فیض کے لیے تو آپ کو اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ کوشش کریں کہ جس طرح تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں دوزانوں، اگر اس طرح بیٹھ جائیں زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ آپ کو جیسے آسانی ہو، جیسے آپ کی یکسوئی بنتی ہو ذکر میں، اس طریقے سے بیٹھیں باوضو، پاک صاف ہو کر، مصلی بچھا کر، جیسے بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں۔ اور پھر ذکر جہر بلند آواز کے ساتھ جب کرتے ہیں تو اس میں ذکر کے ساتھ تصور بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو ضربیں لگاتے ہیں گردن گھما گھما کے زور سے، یہ اندر کے جو لطائف ہیں ان کے اندر جو تالے پڑے ہوئے ہیں باطنی طور پر ہے نا وہ سارے، لہٰذا گردن گھمانے سے اور زوردار ذکر کر کے ضرب لگانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان تالوں کو ہم توڑ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہمارے مرشد کی توجہ ہے، ان کی طرف سے جو نور آ رہا ہے، فیض آ رہا ہے مرشد کی نظر سے، وہ ان کے ذریعے ہم ضربوں کے ذریعے ان تالوں پر چوٹ مار رہے ہیں تاکہ ان لطائف پر چوٹ لگے، اس ضرب کی، اس میں اللہ کی ذکر کی چوٹ لگا رہے ہیں۔ تو آئیے ذکر کا حلقہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا ذکر میں کر کے آپ کو ایک مثال کے طور پر حلقہ ذکر بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اس میں ذات اللہ کا ذکر کریں گے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اللہ کی ضرب اپنے بائیں ہاتھ کی طرف قلب کے اوپر لگائیں اور ہو کی ضرب اپنی روح کے مقام پر دائیں جانب سینے پہ لگائیں۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ذکر سے پہلے میں بتانا بھول گیا کہ قلب پر تصور میں آپ نے اسم ذات اللہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو تو سرکار گوھر شاہی کا تصور کریں کہ سرکار آپ کی کلمے والی اس انگلی کو پکڑ کر آپ کے دل پر اللہ لکھنے میں آپ کی مدد فرما رہے ہیں، یا ان کی نظروں سے نور آپ کے قلب پر آ رہا ہے اور اس میں اللہ نقش ہو رہا ہے۔ اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم ذکر کریں گے درود شریف کا۔ پورے سینے پر یہ 5 لطائف ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا ہے کہ میم قلب سے شروع ہو رہا ہے، پھر وہ لطیفہ سری کے اوپر ہا شروع ہو رہا ہے اور پھر بیچ میں درمیان میں لطیفہ اخفا پر دوسرا میم ہے، اور پھر لطیفہ خفی کی جگہ پر دال شروع ہو کر لطیفہ روح مقام روح پر پورا دال ختم ہو رہا ہے مکمل۔ اس طرح پورے سینے پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے درود میں شامل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ یا محمد 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذکر جہر کا آخری جو ذکر ہے بلند آواز سے وہ ہے استغفار کا۔ اس میں اپنے لطیفہ نفس کے مقام پر اس میں اللہ کا تصور کریں اور پھر اس کے اپنے گناہوں کا خیال کر کے شرمسار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا ذکر کریں، اس میں شامل ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آنکھیں بند رکھنی ہیں اور پھر ذکر خفی کرنا ہے اب، یعنی دل ہی دل میں دل کی دھڑکنوں کو اللہ ہو کروانا ہے،
اس کے لیے آپ نے آنکھیں بند رکھ کر دل پر تصور میں اس میں اللہ لکھنے کی اور مشق کرنی ہے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ سرکار گوھر شاہی آپ کی یہ کلمے والی انگلی کو قلم خیال کر کے آپ تصور کرنا ہے کہ سرکار مدد فرما رہے ہیں، اس میں اللہ درج ہو رہا ہے، یا سرکار کی نظروں سے نور کے ذریعے وہ درج ہو رہا ہے، اور دل کی دھڑکن، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ دل ہی دل میں زبان کو تالو سے لگا کر دل ہی دل میں ذکر خفی کرنا ہے چند لمحات۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آپ کو ذکر کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں یہاں سے، لیکن ضروری ہے کہ جس طرح سیدی نے تاکید فرمائی ہے نا، جو ابتدائی 3 اذکار ہیں نفی اثبات میں، ان کی کم سے کم تعداد 101 بتائی گئی ہے آپ کو، لا الہ الا اللہ اور اللہ۔ اس کے بعد درود شریف آپ حسب توفیق پڑھیں، 15 مرتبہ پڑھیں یا 25 مرتبہ، جتنا آپ کا دل چاہے۔ اس کے بعد استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں 9 مرتبہ، 15 مرتبہ، جتنا آپ کا دل چاہے۔ اور پھر چند جتنی دیر آپ کو میسر ہے وقت، جتنا آپ کو اگر لطف آ رہا ہے تو آپ ذکر خفی جتنی دیر چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے سلام بھیجیں۔ اس کے بعد دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے گا۔ گوھر شاہی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.